بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE 100 انڈیکس کے ہائی کی آج بات کریں تو انڈیکس نے اپنا جو ہائی بنایا وہ 51,483 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 456 پوائنٹ گین کیے تھے اور یہ ایک نیا 52 ویک کا ہائی بنایا آج انڈیکس نے۔ تو اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا لو بنایا وہ 51,023 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 4 پوائنٹ صرف لوز کیے تھے، اور انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 51,177 پر ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 150 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ آج 215 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے انڈیکس میں آج، جو کہ بہت اچھے والیوم ہیں۔ اور اگر کلوزنگ کی بات کریں تو اپنے ہائی سے لے کے کلوزنگ جو دی آج انڈیکس نے ادھر تک تقریباً 306 پوائنٹ اپنے ہی گین کیے ہوئے لوز کیے ہیں انڈیکس نے، یعنی کہ اپنے ہائی سے لے کے کلوزنگ تک 306 پوائنٹ لوز کیے ہیں انڈیکس نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 306 پوائنٹ کی کریکشن لی ہے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں 80 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، اس کے بعد BOP میں بینک آف پنجاب میں 22 ملین، FCCL میں 21 ملین، OGDC میں 13 ملین، KEL میں 13 ملین، PRL میں اور PSO میں 12 ملین، ہپکو میں 10 ملین، MLCF میں 9 ملین اور JSBL میں 9 ملین۔ کل ہمارا انڈیکس کچھ پریشر میں تھا اور 42 پوائنٹ اس نے لوز کیے تھے اور 145 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، تو یہ کل کا FPLP ہے۔ اس میں اگر دیکھیں کل، کیونکہ FPLP نہیں دیکھا تھا، آیا نہیں تھا ویڈیو بنانے تک، تو کل بینکس نے بھی سیلنگ کی تھی، کل بروکر نے بھی سیلنگ کی تھی، کمپنیز نے بھی سیلنگ کی تھی، فورن انڈیویجولز نے بھی سیلنگ کی تھی تھوڑی سی، میوچل فنڈ نے تقریباً 1.25 ملین کی سیلنگ کی کل، اور ادر آرگنائزیشن نے بھی کل سیلنگ کی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا انڈیکس جو تھا کل پریشر میں تھا، اور اسی لیے کل انڈیکس نے اپنے لو تک تقریباً 446 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو سسٹم نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 94 پوائنٹ، BHL نے 94 پوائنٹ، PSO 46، FCCL 25، DG خان 15، PAKT 15 پوائنٹ، CHCC 13، HMB 11، PABC 10، SRVI 10۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں FFC نے پوائنٹ لوز کیے ہیں 71، 71 پوائنٹ، ایفرٹ 33، اینگرو 31، HBL 28 پوائنٹ، ماری 25، تھل 9، UPFL 8 پوائنٹ، لک 8 پوائنٹ، PSEL 7 پوائنٹ، فاطمہ 7 پوائنٹ۔ اس کے بعد اگر ہیٹ میپ دیکھیں تو کمرشل بینکس میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، سب سے زیادہ بینک آف پنجاب میں ہے، اور بینکنگ سیکٹر میں بھی کچھ ملا جلا رجحان ہے۔ دیکھیں تو BIPL، UBL، MBP، BAFL، HBL انہوں نے مائنس میں کلوزنگ دی اور باقی گرین ہے۔ اس کے بعد سیمنٹ دیکھیں تو سیمنٹ جو ہے وہ ہماری امیدوں کے برعکس اوپر جا رہا ہے۔ اگر جیسے گیس پرائسز دیکھیں تو سیمنٹ کو پریشر لینا چاہیے تھا، لیکن FCCL دیکھ لیں، MLCF دیکھ لیں، DG خان دیکھ لیں، PIOC دیکھ لیں، سب جو ہے وہ گرین میں ہے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز OGDC، PPL، ان سے بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ ان دنوں میں مائنس میں کلوزنگ دیں گے۔ اس کے بعد مارکیٹنگ کمپنیز میں PSO ذرا چھلانگے لگا رہا ہے، کیونکہ PIA والے جو ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ کچھ اپنی ادائیگیاں کر رہی ہے PSO کو، جس کی وجہ سے PSO میں موو ہے۔ اس کے بعد SNGP دیکھیں، شیل دیکھیں، وہ بھی مائنس میں کلوزنگ دی انہوں نے۔ تو جیسے انڈیکس کی ابھی سچویشن ہے، جیسے انڈیکس اپنا نئے سے نیا ایک ہائی بنا رہا ہے، اور جیسے سٹاک کی پرائزز ہیں، اس مثال کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کچھ لڑکے نہر پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں، اور جو کم تیرنے والے ہوتے ہیں یا جن کو کم تیرنا آتا ہے، وہ پل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کچے شچے پا کے، وہ اوپر پل پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں باقی ان لوگوں کو جن کو ذرا تیرنا ٹھیک سے آتا ہے، اور اگر پانی زیادہ ہو تو جو ٹھیک سے تیر سکتے ہیں وہ چھلانگے لگاتے رہتے ہیں اور تیرتے رہتے ہیں، اور جو باقی نئے ہیں وہ بیچارے کچے شچے پا کے بیٹھے رہتے ہیں پل کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرانے تیراک ہیں یہ کیسے تیرتے ہیں، کون سی جگہ پہ چھلانگ لگاتے ہیں، کیسے تیر کے کس سائیڈ پہ نکل جاتے ہیں، کس جگہ پہ پانی کم ہے اور کس جگہ پہ پانی زیادہ ہے۔ لہٰذا جیسے انڈیکس آپ کا موو کر رہا ہے اور جیسے ہائی اپنا ہائی سے ہائی بناتا ہے، تو جو زیادہ تیرنے والے ہیں، جن کو زیادہ نالج ہے، وہ سٹاپ لاس لگا کے بھی 1-2 روپے کی موو لے جاتے ہیں، یا پھر جن لوگوں کو سٹاکس کے بارے میں پورا پتا ہے، جن کو سٹاکس کا لیول پتا ہے، ایسے کہہ لیں، جیسے میں نے آپ کو سسٹم کا بتایا تھا کہ اس کو 400 سے نیچے اٹھا لیں، تو ایسے ہر بندے کو کچھ سٹاکس کا پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیول کون سے ہیں۔ سسٹم کی بات ابھی بعد میں کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو پرانے تیراک ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ پانی کم ہے، کون سی جگہ پہ پانی زیادہ ہے، ہم نے کہاں سے نکلنا ہے۔ تو نئے تیرنے والوں کو ابھی اوپر بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ پرانے تیراک ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یا تو ان کو فالو کر کے ایک چھوٹی سی تیراکی لے لیا کریں، چھوٹا سا شغل میلہ لگا لیا، ڈبکی شبکی لگا لی پانی میں اور نکل گئے، ذرا گلے شلے ہو گئے،
ٹھنڈے ہو گئے کام یس ہو گیا. اور اگر وہ بچنا چاہتے ہیں اور اتنا بھی رسک نہیں لینا چاہتے تو سکون سے پل کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں اور نہر کے پانی کے کم ہونے کا انتظار کریں. پھر جب پانی کم ہو تو پھر وہ چھلانگ لگا سکتے ہیں اور آرام سے اپنی جو ہے سیفلی ایک رائڈ اور ایک تیراکی لے سکتے ہیں. بالکل یہی مثال انڈیکس پہ بھی فٹ ہوتی ہے. جو نئے ہیں اس میں وہ ابھی اس میں انٹری نہ لیں, وہ ابھی باہر بیٹھ کے دیکھیں کہ انڈیکس کیسے موو کر رہا ہے, کیسی سچویشن ہے. جو پرانے ہیں وہ کیسے تیر کے نکل رہے ہیں اس میں. اور ابھی آپ باہر بیٹھ کے زیادہ ڈپ نہ لیں, زیادہ بڑی ڈبکی نہ لگائیں, وہ نہ ہو کہ اوپر ہی نہ آ سکیں اور سر بھی باہر نکالنے جو کہ نہ رہیں. اس لیے ابھی تھوڑا صبر کریں اور جو آپ کے پاس ابھی سانسیں پڑی ہیں یعنی کہ کیش پڑی ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھیں اور اس ٹائم کا انتظار کریں جب نہر سے پانی کم ہوگا. ابھی جو بڑے بگ پلیئر ہیں وہ تیر رہے ہیں, آپ خالی ان کو دیکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے لال کیا جائے. اس کا بہتر حل یہ ہے کہ چپیڑے مارنے کی بجائے کوئی ایسی کریم استعمال کریں جس سے منہ ویسے ہی لال ہو جائے اور چپیڑے مارنی نہ پڑے. تو لہٰذا صرف دیکھیں ابھی ان کو کہ بگ پلیئرز کیسے موو کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے منہ کیسے لال کیے ہیں, پھر بعد میں ان کی پیروی کریں اور ان کو فالو کریں. اس کے بعد سسٹم کو دیکھیں. کتنی بار آپ کو بول چکا ہوں کہ ایک منتھ میں 1-2 ٹریڈ بھی اگر ہم لے لیں بندے کے پتروں والی تو میرے خیال سے وہ ہمیں کافی ہیں. سسٹم کو دیکھیں. 28 سپٹمبر کو ابھی 1 ماہ نہیں ہوا, 1 ماہ ہونے میں بھی ابھی 3 دن باقی ہیں. اس ٹائم اس نے اپنا جو ڈپ لی تھی نیچے گیا تھا جب سسٹم 28 سپٹمبر کو, اور آج دیکھیں 1 مہینہ نہیں ہوا ابھی اس کو, اور اس نے ابھی آج 434 کا اپنا ہائی بنایا. تقریباً 1 منتھ سے بھی کم یہ آپ کو 42 روپے کی موو دے گیا ہے. اور اگر سسٹم کی صرف آج کی بات کریں تو آج سسٹم کا جو لو تھا وہ 410 تھا اور جو ہائی تھا وہ 434 تھا. تو سسٹم آپ کو تقریباً 24 روپے 24.5 روپے ایک دن میں دے گیا ہے. یہ کینڈل اس کی نیچے والی شیڈو دیکھ لیں اور اوپر والی دیکھ لیں, 24 روپے صرف ایک دن میں, اور 1 منتھ سے کم میں 42 روپے. تو مجھے بتائیں ایسی ٹریڈ ٹھیک ہے یا پھر وہ چون چون کا مربع بنانا, ایک میں گھسے اس میں سے نکلے, پھر دوسرے میں گھسے اس میں سٹاک ہو گئے, پھر 1 منتھ اس میں بیٹھ کے دیکھتے رہے. تو وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ پیڑا رون نالو چپ چنگی, کہ برا رونے سے بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے نا تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چون چون والی ٹریڈیں لینے سے, اور ایک میں گھسے اس میں سے نکلے, دوسرے میں گھسے اس میں سے نکلے, اس میں سے یہ اچھا نہیں کہ 1-2 ٹریڈ لی جائیں, سسٹم کو لے لیں. ایک سسٹم کی مثال آپ کو دی, دوسری آپ ملت ٹریکٹر کی مثال لے لیں. چلیں ملت ٹریکٹر کا میں آپ کو بعد میں وہ اس کا چارٹ جو ہے وہ نکال کے دکھاتا ہوں, پہلے سسٹم کو ختم کر لیں. آپ کے پاس 4 لاکھ بھی تھا, آپ 4 لاکھ بھی تو انویسٹ کر دیتے, کیونکہ میں نے اس ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم 400 سے نیچے اس کی جو بائنگ ہے وہ ٹھیک بائنگ ہے. کہیں بھی آپ اس کی 400 سے نیچے کہیں بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں اگر 4 لاکھ کا بھی لیا ہوتا 1000 شیئر تو 40,000 آپ کو 1 منتھ کے کم عرصے میں بچ رہے تھے. یہ ٹریڈ ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد ملت ٹریکٹر کو دیکھ لیں. ملت ٹریکٹر تھا جی 414 پہ 28 سپٹمبر والے دن جب سسٹم اپنے ڈپ میں تھا, اسی ٹائم ملت ٹریکٹر بھی اپنی ڈپ میں تھا. اور 16 اکتوبر کو ملت ٹریکٹر کے در تھا جی 481 روپے پہ. اب دیکھیں ادھر سے نیچے سے 28 سپٹمبر سے لے کے اور 16 تک صرف 18 دن میں تقریباً 65 روپے کی 66 روپے کی موو. اور آپ کو کیا چاہیے, صرف ایسی 1-2 ٹریڈ لیا کریں اور چپ کر کے چل کر کے بیٹھ جائے گا. آپ کو ایسے سٹاک لینے کی پڑی ہوتی ہے, جیسے سپوز لے لیں UBL ہے, اس کی ٹوٹل اوقات کتنی تھی 1 منتھ پہلے دیکھ لیں. اس کی 2 اکتوبر کو یہ موو کر رہا تھا 144 پہ, ابھی آج یہ موو کر رہا تھا 162 پہ. آج اس کی بورڈ میٹنگ بھی تھی, میرے خیال سے 11 روپے کا اس نے جو ڈیویڈنڈ دیا ہے. تو جب ڈیویڈنڈ اناؤنس ہو چکا ہے تب یہ موو کر رہا تھا تقریباً 158 پہ, راؤنڈ اباؤٹ 159 پہ. تو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی یہ موو کر رہا ہے 158 پہ, 11 روپے اس نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دیا ہے, پتہ نہیں اس نے 170 پہ چلا جانا ہے. پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ اس کی اوریجنل پرائز کیا ہے. یہ کبھی موو کر رہا تھا 140 پہ 145 پہ, آلریڈی یہ 30 روپے اوپر آ چکا ہے, ابھی اور اس نے کدھر جانا ہے. اور جب بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو چکی ہوتی ہے اس ٹائم کسی بھی سٹاک نے جو اپنا دینا ہوتا ہے وہ دے چکا ہوتا ہے, جو بھی اس نے بلائی یا مکھن اپنا دینا ہوتا ہے وہ دے چکا ہوتا ہے. پیچھے رہ جاتی ہے اب لسی آپ کی چھاچ, اور آپ اس لسی میں سے بھی وہ پیڑے نکالنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں, اس لسی میں سے بھی ہاتھ مار مور کے کہیں سے ہمیں مکھن مل جائے. تو مکھن تو آلریڈی وہ دے چکا ہے, 144 سے لے کے 162 تک مکھن تو وہ نکال چکا ہے. ابھی آپ کے پاس کیا ہے, جو چھاچ بچ جاتی ہے لسی, آپ اس میں بھی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے کام نہ کیا کریں, پہلے دیکھ لیا کریں
کہ گراف میں ہمارا جو سٹاک ہے وہ کدھر موو کر رہا ہے، اور گراف میں دیکھا کریں گے اپ سائڈ اس کے پاس کچھ گیپ بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا. آلریڈی اپنے ہائی کے ساتھ وہ ٹچ کر رہا ہے، ادھر جا کے سر مار رہا ہے، سر مار مار کے چھت کے ساتھ وہ اپنا سر کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اس کو پٹیاں کرانے کے چکروں میں ہیں کہ نہیں بیٹا ابھی صبر کر جائے، ابھی ہم نے انٹری لینی ہے، تمہیں ابھی اٹھانا ہے ہم نے. تو ایسے کام ذرا وائڈ کیا کریں، خاص کر جہاں پہ آپ کا انڈیکس موو کر رہا ہے. اس کے بعد کنٹینر والی سرکار کی بات کر لیں. جب میں کہہ رہا تھا 55 پہ اس کو بائی کرنے کا، میں نے خود بھی بائی کیا اس کو 55 پہ، اور ویسے بھی اب میں نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بتایا تھا کہ اس کو 55 پہ اٹھاتے ہیں اور اس نے اپنی موو ضرور دینی ہے اوپر کی. کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس میں سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یہ اب کسی کام کا نہیں رہا، اس کے پاس کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. لیکن مجھے صرف ایک چیز نظر آتی تھی کہ جس نے اس کو 100 سے اوپر اٹھایا ہوا ہے اس نے کہیں تو اس کو نکالنا ہے نا. تو 55 پہ تو وہ نکالے گا نہیں اس کو. صرف اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے میں نے یہ اٹھا لیا تھا 55 پہ. اور کل بھی اس کی جو موونگ تھی اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ سر مارے گا جا کے اپنا اوپر. اور آج اس نے اپنے کیپ پہ کلوزنگ دی، دن میں ایک دفعہ کیپ اس نے کیا، پھر نیچے نیچے موو کرتا رہا یہ. اس کے بعد گراف میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں صبح اس نے جو ہے کیپ کر لیا تھا تقریباً 10 بجے 11 بجے. اس کے بعد نیچے نیچے یہ وہ اتارنا چاہ رہا تھا کہ جس نے اتر جانا ہے گاڑی سے اتر جاؤ. اس کے بعد پھر جا کے اس نے کیپ کیا، اور انشاءاللہ کل پھر کیپ سے اوپر کی موو دے سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی غیب کا علم تھا، بس ویسے ہی کلک کر گئی تھی ایک چیز کہ جن کے پاس یہ پڑا ہوا ہے ابھی اور جنہوں نے اس کو نکالنا ہے وہ چپکانے کے لیے اس کو اوپر ضرور لے کے جائیں گے. اور ایک اچھی نیوز بھی ہے اس میں کہ وہ جو ڈائریکٹر شریکٹر انہوں نے چوز کر لیا اپنا، کوئی سی ای او کا کچھ مسئلہ تھا وہ بھی میرے خیال سے نیا اپوائنٹ ہو چکا ہے، کچھ اس کی وجہ سے موو دی ہوگی. تو ویسے ایک کمپنی تھی جس نے اس کو ملینز میں اٹھایا ہوا تھا اور 152 میں اٹھایا ہوا تھا، اس کی پرچیزنگ تو مجھے نظر آئی ہے لیکن اس کی سیلنگ نظر نہیں آئی. تو اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اپ سائڈ موو دے سکتا ہے. باقی جس نے 55 پہ اٹھایا تھا ٹھیک ہے، انجوائے کریں. میں نے تو ابھی بھی تھوڑا سا سنبھال کے رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، تاکہ پورٹ فولیو ذرا گرینو گرین نظر آئے اور میرا جو دل ہے وہ لگا رہے انڈیکس میں. میرا گلا بیٹھ گیا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے، شاید موسم کے بدلنے کی وجہ سے یا زیادہ بولنے کی وجہ سے. فپلی ابھی تک آیا کوئی نہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ گروپ میں لگا دوں گا. رات کو بھی گروپ میں لگانا تھا لیکن مجھے ویڈیو لگا کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے سارے کام ختم ہو چکے ہیں، تو فپلی رات کو لگانا یاد ہی رہا تھا. انشاءاللہ آج لگا دوں گا. اور باقی جیسی ٹریڈ آپ کو بتائی ایسی 1-2 ٹریڈ لے لیا کریں. اگر آپ نے 50,000 سے چھوٹا چھوٹا کھیلنا بھی ہے تو وہ کھیل لیا کریں. باقی جو بگ اماؤنٹ ہے وہ ایسی ٹریڈ کے لیے سنبھال کے رکھا کریں. ویسے کھجلی کا علاج تو ممکن نہیں، لیکن کوشش کیا کریں جتنی بھی کم سے کم کی جائے وہ بہتر ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.